جنرل ضیاء الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی ساتھی جناب میجر ریٹائر تاج الدین صاحب کہتے ہیں، بھٹو حکومت کا تختہ الٹنے کے کچھ عرصہ بعد ضیاء الحق شہید سعودی عرب کے دورے پر گئے۔ دورے کے دوران آغا شاہی نے انہیں بتایا کہ گو ہمارے پاس اس کے کافی شواہد موجود نہیں ہیں، مگر بعض سفارتی ذرائع سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اقتدار کے آخری دنوں میں یاسر عرفات، قذافی اور حافظ الاسد نے بھٹو کو اس بات پر قائل کر دیا تھا کہ پاکستان مکمل طور پر سوویت کیمپ میں چلا جائے۔ پاکستان قومی اتحاد کی تحریک میں ڈالروں کی بازگشت بھی ہر طرف رہی۔ بھٹو امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ سائرس وینس کا خط لہراتے ہوئے راجہ بازار راول پنڈی جا پہنچے اور کہا، ہاتھی میری جان کا دشمن ہے، خونی بھیڑیے میرے خون کے پیاسے ہیں، پارٹیز ناٹ اوور اور پارٹیز اوور کی بات بھی کی۔ ان سب کا خیال تھا کہ مغرب کے ساتھ معاہدوں سے نکلنے کے بعد پاکستان کا سوویت کیمپ میں جانا کچھ مشکل نہیں رہا۔ اس کے بدلے میں روس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ کابل سے سرکاری اعلان جاری کرائے گا جس میں ڈیورنڈ لائن کو مستقل طور پر بین الاقوامی سرحد تسلیم کر لیا جائے گا۔ اس طرح پاکستان کی مستقل سردردی ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک بہت نازک اور خطرناک بات تھی۔ قومی اور بانی اکابرین کی دور اندیشی کی نفی اور اسلامی مملکت کے قیام کے جواز میں جوہری، اساسی اور اساطیری غلطی ہوتی۔ اسلام کے نام پر قائم ہونے والا ملک کس طرح اپنے آپ کو ایک گاڈ لیس ایتھسٹ بلاک کی جھولی میں ڈال سکتا ہے؟ ضیاء الحق شہید نے کہا، میں فوراً ان تینوں یاسر عرفات، قذافی اور حافظ الاسد سے ملنا چاہتا ہوں۔ اتفاق سے یاسر عرفات سعودی عرب میں موجود تھے۔ ضیاء الحق فوراً اس کے پاس جا پہنچے، لیکن یاسر عرفات اس پورے کھیل سے صاف مکر گیا۔ قذافی نے ٹال مٹول اور لیتو لال سے کام لیا۔ اس نے شرط عائد کی کہ ضیاء الحق لیبیا آ سکتا ہے، مگر میں اس کو کسی سربراہ مملکت، ہیڈ آف اسٹیٹ یا سربراہ حکومت، ہیڈ آف گورنمنٹ کا کوئی پروٹوکول نہیں دوں گا۔ سفارتی ذرائع سے بالآخر وہ راضی ہو گیا، مگر ضیاء الحق اپنے وفد کے ساتھ جب لیبیا پہنچا تو ہر طرف سختی اور کرختگی کی فضا قائم تھی۔ قذافی شام کے وقت بادل نخواستہ ضیاء الحق سے ملنے آیا، مگر اس نے اس موضوع پر بات کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ادھر حافظ الاسد نے بھی صاف کہہ دیا کہ میں ضیاء الحق کو شام کی سرزمین پر خوش آمدید نہیں کہہ سکتا اور یوں یہ ملاقات نہ ہو سکی۔ حافظ الاسد نے کہا، I cannot welcome a person on Syrian soil who has hosted my friend۔ ضیاء الحق مرد مومن بھی تھا اور مرد حق بھی۔ داد و تحسین ہے اس شخص کی فراست کو جس نے یہ نعرہ ایجاد کیا۔ دشمنوں نے اس کے ارادوں کو پڑھ لیا تھا، اسے مارنا ضروری تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے پاکستانی جوہری اسلحہ گھر کی کنجی اس کے پاس ہوتی جس کے پاس بیت اللہ کی کنجی ہوتی۔ اس کو مارنے میں سب ہی شامل ہیں، اپنے بھی پرائے بھی۔ ذرا اس ڈیوائس کا سفر دیکھیں جو C-130 کی تباہی کا سبب بنا، کہاں سے چلا اور کس راستے سے کن کن ہاتھوں کے ذریعے سے پہنچا۔ روس پڑوس میں بیٹھا دھمکیاں دے رہا تھا، راجیو دانت پیس رہا تھا، اسرائیل کی نیند حرام تھی، امریکہ کے عزائم اس کے عزائم سے ٹکرا رہے تھے، الذوالفقار مضبوط ہو رہی تھی۔ جنیجو نے امریکہ اور بے نظیر کی شاہ پر ضیاء الحق کو دگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے ضیاء مخالف بیوروکریسی اور صحافت کو چن چن کر اپنے گرد جمع کیا اور انہیں تھپکی دی۔ اسلم بیگ کے ذریعے صدر ضیاء الحق کو جنرل رحیم الدین اور جنرل KM عارف جیسے رفقا سے محروم کر دیا، اسے تنہا کر دیا، وہ اکیلا رہ گیا۔